اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیے، ہم سب انسانوں کی دنیا و آخرت اور جہان کی بہترین خیر، بھلائیاں اور کامیابی کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب، وحی الہی، اس کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد سنت اور صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جو اس ٹائم موجودہ دور ہے، اس کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے منافقتیں ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا آپ کو محفوظ رکھیں ان بری چیزوں سے۔ انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں شیطان اور نفس، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد کا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پہ قادر ہے۔ موجودہ صورتحال جو اس ٹائم بڑی ہی تشویشناک ہے، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، معیشت خراب ہے، ڈسٹرب ہے، غربت انتہائی ہے۔ تو اس کا علاج اور سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے سولوشن تو ہم اپنی زندگی کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی مدد نہیں کریں گے نا خود سے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ انسان کی مدد اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد فرماتا ہے جو کہ کوشش کرتا ہے صحیح ڈائریکشن میں، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مدد بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کوشش بھی صحیح ڈائریکشن میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس ٹائم جو صورتحال معیشت کی ہے، اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، معاملات، اس میں ہر انسان جو ہے صحیح ڈائریکشن میں کام کرے۔ جابس کے لیے جو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ وہ کیا کہ جابس میں جو اپلائی کرنے کے لیے جو بیچارے پہلے بے روزگار ہیں، ان سے مزید پیسے لیے جاتے ہیں۔ وہ جاب کی اپلیکیشن دیتے ہیں، اس میں اپنے فوٹو کاپیز سے لے کر کے اپنی ڈگریوں کو فوٹو کاپیز کرواتے ہیں۔ پہلے تو ڈگریوں پہ اتنا انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا ہوتا ہے، پیسہ ویسٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور اس کے بعد پیسہ، یہ دونوں چیزیں اتنی اہم ویسٹ کی ہوتی ہیں۔ پھر ان ڈگریز کی فوٹو کاپیز کرواتے ہیں، اس پہ خرچ آتا ہے۔ پھر ٹریولنگ، ٹرانسپورٹ، یہ وہ خرچ آتا ہے۔ پھر ایک نوکری پہ اپلائی کرنے کے لیے وہ فیس لیتے ہیں، حالانکہ بے روزگار انسان کو تو الٹا پیسے دینے چاہیے، الٹا اسے پیسے لیتے ہیں۔ یہ اللاجیکل بات ہے اور ایک غلط ترین یہ اصول ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے حکومتی لیول پہ بھی، پبلک سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ اور جاہل لوگ ہیں جو کہ مجھ سمیت کہ جو غلط ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں، غلط ٹرینڈس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان فضولیات سے نکلنا چاہیے، ہمیں صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک جاب ہوتی ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگ وہ خجل خراب ہو رہے ہوتے ہیں، خجل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قیمتی جان، اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے، اور حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دیکھیں نا، انالیسس کریں، کیلکولیشن کریں۔ رسک بھی لینا ہے تو کیلکولیٹڈ رسک لیں۔ کاروبار جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں آپ کر سکتے ہیں عمل کر کے، کچھ بھی چھوٹا سا کام کچھ بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ اپنا پھل فروٹ بھی بیچ سکتے ہیں، آپ آلو چنے بھی بیچ سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر کے اپنا روزگار کما سکتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر کے، کوئی بھی مارکیٹنگ کر کے، کوئی بھی سروسز دے کر آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، پیسہ امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے۔ 90% مطلب زیادہ تر جو کاروبار ہیں اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ سے اس کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں گے کسی بھی کاروبار، کسی چیز میں 1000 روپیہ انویسٹ کر کے بھی آپ وہی کچھ سیکھ سکتے ہیں جو 1 کروڑ روپیہ آپ انویسٹ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ مطلب کہ کسی بھی کاروبار کو آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا برانڈ بنانا چاہتا ہے، کوئی بڑا ایک فوڈ آئٹم سے کنسیڈر کر لیں، وہ ایک چھوٹے سے لیول سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو مارکیٹنگ کر کے پہلے اس چیز کو آپ لوگوں کی چیزیں وہ سیل کر سکتے ہیں، پھر آہستہ 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 آپ جو ہے وہ اپنا اس کو برانڈ ایک اپنے خود سے مینوفیکچر کر سکتے ہیں، خود سے اس کو بنا سکتے ہیں، خود سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔
تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اس میں دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے آپ ڈائریکٹلی سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ 2 قسم کے علم ہوتے ہیں، ایک ریویل نالج اور ایک ایکوائرڈ نالج۔ ریویل نالج وہ علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وحی کا علم ہے، انسانیت تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا۔ اور ایکوائرڈ نالج یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کا علم ہے جو کہ انسان اپنی کوشش محنت سے حاصل کرتا ہے، سائنس کا علم ہو، سیاست، معیشت، بزنس، ہر یہ جو چیزیں ان کے قواعد و ضوابط اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت ہیں، اس کا علم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس کا مالک ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہر علم کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو یہ علم وہ صحیح ڈائریکشن میں فیکٹس کو، لاز کو سمجھتے ہوئے صحیح ڈائریکشن میں حاصل کرنا، تو یہ بھی انسان کو صحیح ڈائریکشن میں عمل کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح ڈائریکشن میں جب عمل ہوتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی صحیح ملتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، تو ایک تو یہ نوجوان نسل جو اس کی طرف جا رہی ہے اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ آپ اپنا پرائیویٹ کو سروسز دے سکتے ہیں، گورنمنٹ جاب کی طرف اس طرح فضولیات میں بھاگیں نہ۔ ہاں کوئی اپنی آپ کی فیلڈ ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی اس طرح، تو وہ اس کی خاص فیلڈ ہے، تو وہ اس میں پرائیویٹ سروسز بھی دے سکتا ہے، اور کہیں اچھی اپرچونٹی جہاں پر اس کو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اپنا جاب اس کی ہو جائے گی اور اس کو فائدہ بھی ہے جاب کرنے کا، تو وہاں پہ چلے کی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن دراصل اصل چیز فریڈم ہے، فریڈم کاروبار سے ملتی ہے۔ تو لیکن کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں، آپ کو اپنے بارے میں آپ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جانتا ہے سب سے بہتر، اس کے بعد آپ وہ شخص ہیں جو اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے گیون سرکمسٹانسز کیا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ماحول اور کیسے جو ہے ریسورسز، صلاحیتیں اور یہ کیسی جو آپ کے سراؤنڈنگز میں پیدا کی ہے، گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے دی بیسٹ پرفارم کرنا ہے۔ تو وہ خواہ جاب سے ہو، خواہ جو بھی کام صحیح ڈائریکشن میں آپ کر سکتے ہیں، اچھے سے کر سکتے ہیں، وہ آپ نے خود کو سمجھنا ہے، خود کو سمجھ کے صحیح ڈائریکشن میں عمل کرنا ہے، اپنے سرکمسٹانسز کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق صحیح ڈائریکشن میں عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی۔ اپنی سوچ کو وسیع رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میں کچھ باتیں میں سیاست کے حوالے سے بھی کرتا ہوں۔ سیاسی ہم نے اپنی جو آرگنائزیشن ہے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت و انصاف کے نام سے، جس کا مقصد جو میں نے آرگنائزیشن یہ بنائی ہے اس کا دراصل ہدایت و انصاف، میرا جو میں نے اس کو نام دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہدایت دراصل انسانیت کے تمام تر مسائل کا حل ہے، اور اس پر جب ہدایت ملنے کے بعد انصاف سے عمل ہو تو وہ پھر عمل سے جو ہے تمام مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں، انسانیت کو درپیش جو انسانی مسائل ہیں۔ تو ہدایت و انصاف، ہم جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے، سب سے امپورٹنٹ مقصد ان کا لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ آگے انسانوں کے اوپر ہے وہ اس کے اوپر انصاف سے عمل کریں، انسان کا تو وہ کام صرف وہ پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح ہدایت و ایمان عطا فرمائے، سب انسانیت کو صحیح ہدایت و ایمان عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں بہترین خیر عطا فرمائے، آمین۔ کچھ بڑے مسائل کا حل میں گورنمنٹ کے لیے بھی اور عام عوام کے گوشگوار، مطلب تمام انسانیت کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ مسائل ہیں جس کے اندر جو بڑے مسائل ہیں، ایک تو یہ جو ٹیکسز کا سسٹم، مس مینجمنٹ بہت بڑی ہے۔ ڈاکٹرز جو ہے ایک شہر میں، بڑے شہر کے اندر زیادہ تر موجود ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بہت سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن گاؤں دیہاتوں میں دیکھا گیا وہاں پر ڈاکٹرز کی بہت کمی ہوتی ہے، مطلب مس مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ جو سول ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ہاسپٹل یا جو بھی ہاسپٹلز ہیں، سب سے پہلے کہ اس کو تو 24/7 آن رہنا چاہیے۔ اب سرکاری ہاسپٹلز میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی تو ہوتی ہے، لیکن وہ ایک صرف محدود حد تک ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹرز کی جتنے چاہیے اتنے نہیں ہوتے، اور جو ویسے آفس آورز ہیں، مطلب صبح 9 سے 2 بجے تک تقریباً اس میں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، کوئی اسپیشلسٹ وغیرہ ٹائم دیتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہ ہیلتھ سیکٹر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایمان کے بعد زیادہ ضروری جو ہے انسان کی صحت ہے، اور انسانیت کی تکلیف جو ہے وہ بھی صحت کے خراب ہونے سے زیادہ ہے۔ تو یہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے سولوشنز میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اس میں کیا کرنا چاہیے کہ یہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اختیارات عطا فرماتا ہے تو ہم تو یہ امپلیمنٹیشن کریں گے۔ یہ جو ہماری پالیسیز ہیں، یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ میں لوگوں کے پاس جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور وہ یہ چینجنگز لے کر آئیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے خیر کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب نے جواب دینا ہے۔ آپ کے پاس جو اختیارات ہیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ہمارے پاس جو اختیارات ہیں ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جو کچھ دیا ہے اس کے حساب سے اس کا حساب لینا ہے۔ ایک مزدور، ایک غریب شخص کو جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق علم، عقل، مال، جان اور
جو بھی صلاحیتیں دیگر دی ہیں اس کے مطابق ہی ہر انسان کا اس حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو کچھ اس کو دیا ہے اس کے مطابق ہی اس کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم پر خیر کا معاملہ فرمائے. آمین.